بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلسل خبر چلائی جا رہی ہے پاکستان کے تمام چینلز پر کہ میاں نواز شریف کی آخر کار ملاقات ہو گئی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے۔ اب اس ملاقات میں مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ تھیں، میاں نواز شریف صاحب کے ہمراہ تھیں۔ اب ان کی اس میں موجودگی، یعنی اس ملاقات میں مریم نواز صاحبہ کی موجودگی کا کیا مطلب ہے، ان کی موجودگی کیوں ضروری تھی، کیوں میاں نواز شریف صاحب نے ضروری سمجھا کہ مریم صاحبہ ساتھ ہوں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اب یہ جو کہا جا رہا ہے نون لیگ کے ذرائع سے دنیا نیوز پر خبر چلی ہے، اور دنیا نیوز کے بیورو چیف حسن رضا نے باقاعدہ اس پر فون پر بتایا ہے، یعنی جس کو ہم بیپر کہتے ہیں چینلز کی زبان میں، الیکٹرانک میڈیا میں، تو اس پر انہوں نے یہ خبر بریک کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جی نون لیگ کے ذرائع ان کو کیا بتا رہے ہیں۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ خود کیا بتا رہی ہے، ملاقات کا مقصد کیا تھا، پھر اس میں شہباز شریف صاحب نے جانا تھا، وہ کیوں نہیں گئے، یہ سارا اصل میں معاملہ ہے کیا۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جو خبر آئی ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں باقی چیزوں پر آتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے۔ نون لیگ کے ذرائع کے مطابق دنیا نیوز پر جو خبر چلی ہے کہ جی ایک تو میاں نواز شریف نے اپنے کیسز کی بات کی ہے، یعنی محمد بن سلمان سے کوئی ملک کی بات نہیں کر رہے، کوئی ملک کے مسائل کی بات نہیں کر رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے کیسز دیکھیں کس طرح مجھ پہ بنائے گئے، یہ کیس بنا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو اب کیا کہا ہوگا کہ دیکھیں جناب ہم تو یہاں پر آ کے ارب ڈالر کی آپ کے ہاں سرمایہ کاری کی ہم نے آ کر، تو یہاں سعودی عرب میں آ کے ہم نے اتنا سرمایہ لگایا اور الٹا ہم پر کیس بن گئے، یہ بات کی ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مجھے این آر او دلوائیں، بس۔ اور کیسز کی بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہی کام یہ جو ہمیشہ کرتے رہے ہیں وہاں سعودی شاہوں کے آگے جا کر کہ جناب ہمیں ڈیل دلوا دیں، ہمیں حکومت میں شامل کروا دیں، ہمارے لیے شرطیں لگا دیں۔ میں پہلے ہی آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے یہ جو گئے ہیں جا کر کا مقصد یہ ہے، میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جی وہ جو $2 ارب آپ نے پاکستان کو دینے ہیں اس میں شرط لگا دیں کہ میاں نواز شریف کو ساتھ شامل کیا جائے، میاں نواز شریف کو سیاست میں آنے دیا جائے، میاں نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں۔ یہ دیکھیے یعنی آپ قانون کو، یہاں کے پاکستان کے قانون کو، انصاف کو، کیسز کو، عدالتوں کو یہاں پر بند کر دیں۔ یہی جو باہر سے ہمیشہ ڈیلیں کر کے جاتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں، یہی حرکت وہ وہاں پر کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا نیوز پہ خبر چلی ہے کہ جی اپنے کیسز کی بات کی انہوں نے، سوچئے ذرا۔ اور محمد بن سلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے، معاشی مشکلات میں ساتھ دیں گے، اور یہ کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، ہاں جی جو اس وقت حل ہیں وہ مذاکرات میں ہیں۔ تو یہاں تو بلاول بھٹو جو ہے وہ کہتے ہیں جی اس طرح نہیں ہو سکتے مذاکرات، سپریم کورٹ کے کہنے پہ نہیں ہو سکتے، اپنا کام کریں۔ مولانا صاحب جو ہے وہ جو ہے کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتے اس طرح، نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ عدالت میں جا کے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، لیکن ویسے کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کو ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم کس طرح کریں، یہ عمران خان تو سیاستدان ہی نہیں ہے۔ تو محمد بن سلمان بھی مذاکرات کہہ رہا ہے کہ بات کرو عمران خان سے، وہی عمران خان جو بطور وزیر اعظم یہ بات کر چکے ہیں کہ کم از کم 2 ممالک سے انہوں نے سفارش کروانے کی کوشش کی، 2 ممالک سے، برادر 2 ممالک۔ تو عمران خان سب سے یہ بات پوچھی گئی کہ جی ان کا بتائیں کون سے ممالک ہیں جنہوں نے کہا کہ جی این آر او دیں ان کو، عمران خان کو کہا کہ جی یہ نواز شریف فیملی کو چھوڑ دیں، این آر او دے دیں اور یہ سب کچھ۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں چھوڑ دیں جی، رہنے دیں، اس سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، بس مناسب نہیں ہے ان کا بتانا کہ کون تھے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھ لیا، یہ ہمیشہ جا کر یہی کرتے ہیں، اپنی ذات صرف۔ اب آپ کو یاد ہے کہ جب یہ گئے تھے سعودی عرب، یہ جو کہتے ہیں جلا وطنی کی، یہ یہاں سے کیسز سے بھاگے تھے مشرف دور میں، اور کئی ان میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھے، حدیبیہ پیپر مل بھی ان میں سے ایک تھا۔ پھر وہ افتخار چودھری جب تک نہیں آ گئے، جب تک وہ ڈیل نہیں ہو گئی، پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے، ان کے پاس وہ کیس لگا، انہوں نے کہا جی وہ ٹائم ہی گزر گیا ہوا ہے۔ تو بہرحال افتخار چودھری کے دور میں انہوں نے ڈیلیں شیلیں کر لیں، اور پھر جناب یہ واپس آئے، اور آپ دیکھیں وہ ڈیل توڑ کے 10 سال کی ڈیل تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی، جھوٹ بولتے رہے، کام یہ ہے جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور پھر وہ ثابت ہوا، سعودی عرب کا سرکاری طور پر ان کے عہدیدار کی طرف سے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، یعنی انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی کہ ہاں جی یہ ڈیل ہوئی تھی، ہم اس پہ گارنٹر تھے، 10 سال کی ڈیل تھی، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے کہ یہ 10 سال تک سیاست میں نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے ہمیشہ یعنی یہ سعودی عرب کی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، جس طرح پیپلز پارٹی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو یا امریکہ کو استعمال کرتی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہ ملائی ہوئی ہے، کونڈیزا رائس کے تھرو انہوں نے این آر او لیا، یہ ہمیشہ شاہی خاندان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مریم صاحبہ کا اس میں کیا چکر ہے، وہ اس ملاقات میں کیوں تھیں۔ اس کا براہ راست تعلق ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں آئے۔ آپ نے دیکھ لیا، یہ خبر بھی چھپ چکی ہے، جنگ میں چھپی ہے، دیگر اخبارات میں بھی آپ کو مل جائے گی کہ جی شہباز شریف نے دورہ منسوخ کر دیا۔
سعودی عرب کا دورہ منسوخ کر دیا. عین اس وقت منسوخ کرتے ہیں کہ جب یعنی یہ ملاقات ہو رہی ہے. یعنی شہباز شریف کو نہیں آنے دیا نواز شریف نے اس ملاقات میں, مریم کو ساتھ رکھا ہے, کیونکہ اگر شہباز شریف آتے تو مریم ساتھ نہ ہوتی, تو ان کو ہائی لائٹ ہونا تھا, پرائم منسٹر کو ہائی لائٹ ہونا تھا. ان کو سائڈ پہ رکھا ہے کہ نہیں آپ نہ آئیں, ہم ملیں گے. یعنی مریم کو انٹروڈیوس کروانا تھا کہ ہماری جو نیکسٹ لیڈرشپ ہے یا ہماری نیکسٹ جو جنریشن ہے یا شریف خاندان کو جو اب آگے چلائے گی, جس نے تعلقات اب سعودی شاہی خاندان کے ساتھ آگے چلانے ہیں, اسی کے ساتھ یعنی ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے کرنے ہیں, وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. یہ اصل چکر ہے, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ شہباز شریف کو سائیڈ لائن کیا جاتا, ورنہ وہ جو بہانہ بنایا جا رہا ہے جی شہباز شریف صاحب یہاں جی الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے, وہ تو 27 تاریخ تک ہے, سپریم کورٹ کی تو ہیئرنگ ہے, ایک دفعہ بھی سپریم کورٹ نہیں بلایا. پہلے یہی بہانہ انہوں نے بنایا اسحاق ڈار کی دفعہ, جی امریکہ اس لیے نہیں گئے جی یہاں پر جناب معاملات چل رہے ہیں تو وزیر اعظم نے روک لیا. اب نہیں روکا وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کو, اب اسحاق ڈار جا سکتا ہے, سمدھی جا سکتا ہے, لیکن بھائی نہیں سکا جا سکتا شہباز شریف. کیوں؟ کیونکہ بیٹی کو وہاں پر کرنا ہے جناب انٹروڈیوس کروانا کہ جی یہ اب نیکسٹ لیڈرشپ ہماری یہ ہے, تو وہ ذرا ہائی لائٹ ہو جائے. یہ معاملہ ہے. اس خاندان نے ہمیشہ اپنا مفاد, ذاتی مفاد, خاندانی مفاد, اس کو آگے رکھا ہے, ملکی مفاد نہیں دیکھا. انہوں نے جس ملک میں بھی تعلقات بنائے ہیں وہ اپنی ذات, اپنے خاندان کے لیے, جہاں جہاں انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پر ممالک میں جا کے کہتے تھے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور خود وہاں پر ان ممالک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں ہم, کیا ہو سکتا ہے. تو شاہی خاندان کے ساتھ کاروباری روابط, شاہی خاندان کے ساتھ رشتہ داریاں, یہ انہوں نے کام کیے ہیں وہاں پر جا کر. اور وہ جو یہ ہیں وہ ذرائع, کبھی کہتے ہیں وہ جی UAE, وہ بھی دیکھ لیجیے آپ, شاہی خاندان سے وہاں بھی تعلق بنانے کی کوشش. ادھر سے جناب ہم سعودی عرب لے آئے تھے, یہاں پر ہم نے فیکٹریاں لگائی تھیں, یہ کیا تھا وہ کیا تھا. برطانیہ میں بھی یعنی اربوں ڈالر ان کے پاس ہیں, اور بس یہ اسی کی پروٹیکشن میں, اسی کی بنا پر یہ سارے تعلقات رکھتے ہیں اور اسی کے حوالے سے آگے چلتے ہیں. ابھی میاں نواز شریف صاحب کا یہاں سے جانا, وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ڈیل کے تحت ہوتا ہے. اور باجوہ صاحب اب تو کہہ رہے ہیں جی میری پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا نواز شریف نے, اب یہ بات کر رہے ہیں, اب یہ سینئر صحافیوں کو کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب کہ جی نواز شریف نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا. ڈیلیں کرتے رہے ہیں اب بھی یعنی بے شرمی کی انتہا ہے کہ اب بھی کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا ہاں جی وہ 2 جج جو تو جی باجوہ نے لگوائے تھے. اب بھی کہہ رہے ہیں وزیر قانون کہ جی ہاں جی وہ یہ تھا, میں نے تو استعفیٰ دے دیا, لیڈرشپ نے کہا. یہ کہتے تھے نہیں کوئی نہیں. سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ PDM کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے, باجوہ صاحب لے کر آئے ہیں. ہمیشہ 2018 میں بھی کہتے تھے, خود سہیل وڑائچ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ جی ہمارے سے تو اسٹیبلشمنٹ کابینہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی. یہ تو حال ہے ان کا, ڈیل کے تحت حکومتوں میں آنا ہے, ڈیل کے تحت نکلنا ہے, سارا ان کا معاملہ ڈیل کے تحت ہوتا ہے. اب یہ ڈیل ملے گی, ان کو یقین دلایا جائے گا کہ جی ہاں ہر صورت عمران خان مائنس ہوگا, آپ کو ان کیا جائے گا, آپ کی حکومت لائی جائے گی, تو دیکھیں پھر الیکشن بھی کروائیں گے, پھر یہ پاکستان بھی آ جائیں گے. اب وہاں جا کر منت ترلا ہو رہا ہے کہ جی مجھے پاکستان جانے کے لیے NRO دیا جائے, میرے کیسز ختم کروائے جائیں, یہ جو $2 ارب آپ نے دینے ہیں اس کو مشروط کر دیا جائے میرے ساتھ. یہ تو حال ہے ان کا. یعنی پاکستان کا کوئی مفاد نہیں ان کو عزیز, پاکستان نہیں, ہم ہیں تو پاکستان ہے, بس مطلب یہ ہے. ہمارا اقتدار ہونا چاہیے تو پاکستان ہے, ورنہ نہیں, ورنہ پاکستان میں جو مرضی ہوتا رہے, تباہ ہو جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کر دیں گے ایسے, IMF سے ڈیل خراب کر دیں گے اگر آپ ہمیں اقتدار نہیں دیتے. اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم وہ پھر پیٹرول سبسڈی لے آئیں گے. یہ ان کا حال ہے. تو یہ اصل صورتحال ہے جناب جو اس وقت اس ملاقات کے حوالے سے ہے. باقی وہاں پر جب سے گئے ہیں تو بڑے گھبرائے ہوئے ہیں, پروٹیکشن کے بغیر یہ باہر نہیں نکلتے. اور وہاں جا کر اسحاق ڈار صاحب نے جو کام دکھایا ہے, وہاں سے ویڈیو جناب بھیج دی کہ جی صرف 10 روپے ہم پیٹرول بڑھا رہے ہیں. وہاں جا کر بھی یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. وہاں سے بھی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ اسی قسم کی آتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے برا ہی کرنا ہے. تو یہ اور شرم آتی ہے کہ بھئی لوگ یہاں بھوک سے تنگ ہیں, لوگ یہاں بے روزگاری سے, معاشی حالات سے تنگ ہیں, اور وہاں جا کر پیغام کیا دیتے ہیں جی 10 روپے صرف ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں, اور ابھی کہہ رہے ہیں جی 75 روپے ہم بڑھا دیں گے, جی سبسڈی دیں گے, جی یہ کر دیں گے. سب ڈرامے بازیاں, سب ڈرامے بازیاں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. آپ اس ملاقات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ ملاقات ذاتی مفاد میں کی ہے, یا اس میں کوئی ملک کی بات آپ کو نظر آئی ہے, اور کیا حاصل ہوگا اس سے؟ کیا اس دفعہ پھر سعودی عرب, سعودی شاہی خاندان ان کو NRO دلوائے گا؟ کیونکہ اب تو عمران خان نہیں ہے, اب تو جناب یہاں پر حکومت بھی اپنے بھائی کی ہے, پھر سپورٹ بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہے, تو کیا اتنا پریشر ڈال سکتا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ فوری NRO, سارے کیسز ختم ہو جائیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.